نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی، ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز مزید 6 الفاظ ہم سیکھیں گے۔ ان الفاظ کا بھی قرآن مجید میں استعمال کافی مرتبہ ہوا ہے، تقریباً 751 مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ آن لائن ترجمہ قرآن یا عربی گرامر سیکھنے کی خواہش مند ہیں تو داخلہ فارم لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ چینل، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو نئی نئی چیزیں اور کورس کے متعلق جو ہے بہت سارا مواد آپ کو مل سکے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ وہ یہ ہیں۔ پہلا لفظ دونا، قرآن مجید میں 144 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دونا کا معنی ہے بغیر۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے لدا۔ لدا قرآن مجید میں 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی ہے پاس۔ تیسرا لفظ ہے کلن، قرآن مجید میں 344 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پورا۔ اگلا لفظ ہے بعضن۔ بعضن یہ قرآن مجید میں 159 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کچھ۔ پھر اگلا لفظ ہے اقلو۔ اقلو اس کا معنی ہے بہت کم، قرآن مجید میں یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے اکثرو، قرآن مجید میں یہ تقریباً 80 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اقلو کا معنی بہت کم اور اکثرو کا معنی بہت زیادہ۔ الحمدللہ آپ نے ان الفاظ کے معنی بھی سمجھ لیے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کون سا لفظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی گردانوں کی طرف۔ جس طرح ہم گزشتہ گردانیں ہم نے ضمائر متصلہ کے ساتھ کی، اسی طرح ان الفاظ کو بھی ضمائر متصلہ کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے ملا کر گردانیں کریں گے تاکہ اس کا استعمال ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ دونا، اس سے گردان کریں گے۔ تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ترتیب کچھ یوں ہوگی، پہلے میں مذکر کی گردانیں کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز انہی الفاظ سے مؤنث کی گردانیں کی جائیں گے۔ تو پہلی گردان ہم کریں گے دونا سے، مذکر کی۔ دونہو، دونہما، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم، دونی، دوننا۔ دونا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا بغیر، تو ترجمہ یہ ہوگا اس ایک مرد کے بغیر۔ یہ مکمل ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے اب مشکل نہیں رہا۔ اگر نئے ساتھی ہیں تو پچھلے تمام لیکچرز کو آپ دیکھ لیں، اور اگر آپ پرانے ساتھی یعنی شروع سے آپ ہمارے کورس کے ساتھ شامل ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پہلے اس لفظ کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں۔ اس ایک مرد کے بغیر، ان 2 مردوں کے بغیر، ان سب مردوں کے بغیر، آپ ایک مرد کے بغیر، آپ 2 مردوں کے بغیر، آپ سب مردوں کے بغیر، میرے بغیر، ہمارے بغیر۔ اسی طرح لدا، لدا سے تھوڑا مختلف ہو جائے گا اس کی گردان۔ لدا سے ہم گردان بنائیں گے لدئی ہی،
لداہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لدیہ، لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیک، لدیکما، لدیکم، لدی، لدینا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس ایک مرد کے پاس، بہت آسان، اس ایک مرد کے پاس، ان دو مردوں کے پاس، ان سب مردوں کے پاس، آپ ایک مرد کے پاس، آپ دو مردوں کے پاس، آپ سب مردوں کے پاس، میرے پاس، ہمارے پاس۔ اسی طرح اگلا لفظ آپ کو بتایا تھا کل، کلن، تو اس سے گردان ہوگی کلہ، کلہما، کلہم، کلک، کلکما، کلکم، کلی، کلنا۔ اور ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کلن کا پورا، تو اس ایک مرد کا پورا، اس طرح مکمل آپ ترجمہ کریں۔ اگلا لفظ تھا بعض، تو بعضن سے بعضہ، بعضہما، بعضہم، بعضو کا، بعضکما، بعضکم، بعضی، بعضنا۔ اور اگلا لفظ ہے اقلو، اقلو کا معنی بہت کم، ترجمہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ، گردان میں کر لیتا ہوں۔ اقلہ، اقلہما، اقلہم، اقلک، اقلکما، اقلکم، اقلی، اقلنا۔ اس ایک مرد کا بہت کم، مکمل ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے آخری اکثرو، تو اس سے مذکر کی گردان اکثرہ، اکثرہما، اکثرہم، اکثرو کا، اکثرکما، اکثرکم، اکثری، اور اکثرنا۔ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر کا معنی بہت زیادہ، اس ایک مرد کا بہت زیادہ، اس طرح مکمل ترجمہ آپ کریں۔ تو یہ تو تھے ان 6 الفاظ سے مذکر کی گردانیں۔ اب ہم مؤنث کی گردانیں کریں گے، تو ترجمہ کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی، صرف گردانے میں کروں گا، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ دونہا، دونہما، دونہن، دونکی، دونکما، دونکن، دونی، دوننا۔ اسی طرح لدیہا، لدیہما، لدیہن، لدیکی، لدیکما، لدیکن، لدی، لدینا۔ اسی طرح کلن سے کلہا، کلہما، کلہن، کلکی، کلکما، کلکن، کلی، کلنا۔ اسی طرح بعض سے بعضہا، بعضہما، بعضہن، بعضکی، بعضکما، بعضکن، بعضی، بعضنا۔ اسی طرح اقل سے اقلہا، اقلہما، اقلہن، اقلکی، اقلکما، اقلکن، اقلی، اقلنا۔ اسی طرح اکثر سے اکثرہا، اکثرہما، اکثرہن، اکثرکی، اکثرکما، اکثرکن، اکثری، اکثرنا۔ تو یہ تھا ان 6 الفاظ سے گردانی کرنے کا طریقہ جو کہ ہم نے سیکھا، اور ان 6 الفاظ کا ترجمہ بھی ہم نے سیکھا۔ اب ہم قرآن مجید سے مشق کریں گے کہ قرآن مجید میں ان کا استعمال کس طرح ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ دونہما تثنیہ، علاوہ، بغیر یا علاوہ، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ، تو ہما ضمیر یہ تثنیہ کی ہو گئی، اور لفظ دونا۔ اسی طرح ایک آیت اور، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز۔ لا تتخذوا من دونی، واحد متکلم کی ضمیر یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، من دونی وکیلا۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں، کننا ندعو من دونک، ہم پکارتے تھے تیرے بغیر، کننا ندعو من دونک، من دونک، واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ، دونک یا دونک، دونک شروع میں من آ رہا ہے، کہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے کہ حروف جارہ جب آ جاتے ہیں کسی اسم سے پہلے، تو اس اسم کو وہ زیر دے دیتے ہیں، یہ آگے عنقریب آ جائے گا۔
تو اس لیے دونی یعنی دونا کے بجائے دونی آ رہا ہے، تو یہ حرف جر کی وجہ سے۔ آگے لدا، اس کا استعمال بھی قرآن مجید میں ہوا ہے، 22 مرتبہ ہوا ہے، تو چند آیات میں آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کرتا ہوں، پھر جب ہم قرآن مجید سے مشق کریں گے تو اس صورت میں انشاءاللہ العزیز یہ ساری بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ، اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا تھا جو اس کے پاس تھا۔ احطنا بما لدیہ، لدیہ اس کے پاس، واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ اسی طرح وما كنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وما كنت لدیہم، لدیہم ان کے پاس، لدا مطلب پاس، ہم ان کے، وما كنت لدیہم آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ اختلاف کر رہے تھے، جگڑ رہے تھے، یعنی اختلاف کر رہے تھے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک نگران تیار۔ الا لدیہ اس کے پاس، لدیہ اس کے پاس، تو لدا کا سے بھی آپ نے مشق کر لی الحمدللہ۔ اسی طرح کل، اس کا استعمال بھی، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب، کلہم سب کے سب، یعنی ان کے سب، یعنی سب کے سب۔ اسی طرح اگلی آیت، ان الامر کلہ للہ، بے شک حکم تو سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یہاں بھی کلہ سارے کا سارا، ہو اس کا، کل سارا، ہو اس کا، یعنی حکم سارے کا سارا اللہ کا ہے، اللہ کے لیے۔ آگے لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام کے تمام مذاہب پر، تمام کے تمام دینوں پر۔ کل، یہاں پہ بھی لفظ کل استعمال ہوا، لیظہرہ علی الدین کلی۔ اسی طرح لفظ بعض کا استعمال بھی ہوا ہے، جیسے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ، بعضهم إِلَىٰ بعض ضمیر کے ساتھ، بعضهم ان کے بعض، ٹھیک ہے، بعض کے ساتھ، یعنی ان میں سے کچھ کے پاس جب ہوتے ہیں اور تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بات کہتے ہیں۔ اسی طرح وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب، بعضنا یعنی نہ بنائے بعضنا ہمارے بعض، یعنی ہم میں سے کچھ لوگ بعض کو اربابًا بطور رب، ایسا نہ کریں۔ اسی طرح اگلی آیت، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر مطمئن ہو تم میں سے بعض دوسرے بعض سے، بعضکم تم میں سے بعض، یعنی تمہارے بعض، بعضاً دوسرے بعض سے، یعنی تم میں سے کچھ جو ہے وہ مطمئن ہوں بعض سے، یہ ترجمہ بنے گا۔ تو بہرحال ان 4 الفاظ کی مشق آپ نے قرآن مجید سے کی، 2 لفظ رہ گئے، ان سے بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ اقل، بہت کم، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، اور 2 مرتبہ کہاں پر آیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں، انا اقل منک مالا وولدا، میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد کے لحاظ سے، اقل، یہاں پر یہ ضمیر کے ساتھ نہیں آیا۔ اسی طرح من اضعف ناصرا واقل عددا، سورہ جن میں بھی آیا ہے، جیسے کون زیادہ کمزور
ہے مددگار کے اعتبار سے اور کم ہے تعداد میں۔ تو یہاں یہ جو قرآن مجید میں عقل کا دونوں مرتبہ ہے لیکن بغیر ضمیر کے آیا۔ آگے اکثر اس کا استعمال بھی اکثر ہے یعنی زیادہ ہے، 80 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے، جیسے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اکثرهم ان کے اکثر یعنی ان میں سے اکثر۔ اسی طرح وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اکثر یہاں پر بھی آ گیا، اور اسی طرح وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں تم پاؤ گے ان میں سے شکر کرنے والے۔ وَلَا تَجِدُ، اور نہیں تم پاؤ گے اکثرہم ان کے اکثر یعنی ان میں سے زیادہ کو جو ہے شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ تو دیکھا آپ نے الحمدللہ ہم نے قرآن مجید سے مشقیں بھی کر لی اور ان الفاظ کو بھی ہم نے خوب سمجھ لیا۔ تو جتنا آپ غور و فکر کریں گے، دھیان کریں گے، توجہ کریں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ترجمہ سیکھنا اور قرآن مجید کو سمجھنا آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو نافع بنائے، آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔